اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل اودر کی دنیا میں، جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، محسوس کرائی جاتی ہے۔ آج آپ سننے جا رہے ہیں ایک ایسی کہانی جہاں ایک بیوی نے وفاداری کی آخری حد تک نبھایا، اور پھر جب اس کا دل توڑا گیا تو اس نے ایسا انتقام لیا کہ قتل کا ہتھیار بھی پولیس کے پیٹ میں چلا گیا۔ یہ ہے ایک خاموش دھیمی طبیعت والی عورت کی کہانی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر دل میں طوفان، اور ہاتھ میں وہ چیز جو کسی کو کبھی نظر نہ آئی۔ کیا انتقام کبھی مکمل ہوتا ہے؟ اصل سزا ضمیر کی عدالت دیتا ہے؟ تو بیٹھ جائیں سکون سے، لائٹس بند کر دیں اور خود کو تیار کریں، کیونکہ یہ ہے خاموش انتقام۔ مریم مولونی ایک خاموش دھیمی طبیعت کی خاتون تھی جس کا سارا دن صرف ایک کام کے ارد گرد گھومتا، اپنے شوہر پیٹر کو خوش رکھنا۔ صبح جلدی اٹھنا، ناشتہ تیار کرنا، اس کے کپڑے استری کرنا اور اسے وقت پر دفتر کے لیے روانہ کرنا، یہ سب اس کی زندگی کا معمول تھا۔ پیٹر، جو کہ ایک پولیس انسپکٹر تھا، سخت مزاج اور کم گو شخص تھا۔ وقت کے ساتھ وہ مریم سے دور ہوتا جا رہا تھا، مگر مریم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتی رہی، شاید میری کوئی کمی ہے، شاید میں اب وہ نہیں رہی جو شادی کے وقت تھی۔ مگر مریم کو یہ خبر نہ تھی کہ اس کے خوابوں کی دنیا اب ٹوٹنے والی ہے، اور اس کے اندر چھپا سکون ایک خوفناک خاموشی میں بدل جائے گا۔ اس دن موسم خاصا سرد تھا، سورج ڈھلنے لگا تھا اور سائے لمبے ہو گئے تھے۔ مریم نے کھانے کی میز سجائی، اپنے خاص گلابی فراق کو پہنا اور آئینے کے سامنے مسکراہٹ کی مشق کی۔ اسے معلوم تھا کہ پیٹر ہمیشہ 5:30 بجے آتا ہے، مگر آج وہ کچھ جلدی آ گیا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی مریم نے آگے بڑھ کر اس کا کوٹ اتارا، مگر وہ خاموش رہا۔ مریم نے جیسے ہی اس کے گال کو چومنا چاہا، پیٹر نے جھٹکے سے خود کو الگ کیا اور بغیر کچھ کہے لاؤنج میں جا کر مشروب بنا لیا۔ مریم کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر نرمی سے بولی، آج کچھ پریشان لگ رہے ہو پیٹر؟ میں کھانا گرم کر لیتی ہوں، پیٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ مت بناؤ کھانا، مجھے بھوک نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھا گلاس ہاتھ میں پکڑا اور مریم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سنو، مجھے سیدھی بات کرنی ہے۔ مریم نے دل تھام لیا۔ میں تم سے طلاق چاہتا ہوں۔ کیا؟ ہاں، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، وہ ہر وہ چیز ہے جو تم نہیں ہو۔ مگر پیٹر، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا، اور اب وقت ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ مریم کو ایسا لگا جیسے پوری دنیا اس کے ارد گرد دھندلا گئی۔ اس کی سماعت بند ہو گئی، دل کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ اب خود سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ خواب ہے، پیٹر ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے فریزر کھولا اور بغیر دیکھے ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ ٹکرایا ایک بھاری سخت چیز سے۔ وہ لیگ آف لیمب تھی، بڑے گوشت کا منجمد ٹکڑا جو کسی ہتھیار سے کم نہیں تھا۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی۔ پیٹر کھڑکی کے سامنے کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا، اور اگلے لمحے ٹنائی یہ نہ الفک، وہ آواز پورے گھر میں گونجی جیسے وقت نے لمحہ بھر کو سانس روک لی ہو۔ پیٹر زمین پر گرا، ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ مریم وہیں کھڑی رہی، سانسیں رکی ہوئی، آنکھیں خالی، جسم ساکت۔ کچھ منٹ بعد مریم کی آنکھوں میں زندگی واپس آئی، مگر اب وہ مریم نہیں تھی جو پیٹر کی محبت میں سانس لیتی تھی۔ اب وہ ایک اور عورت بن چکی تھی، ایک قاتلہ۔ مگر قاتلہ ہونے کا مطلب پکڑے جانا نہیں تھا۔ مجھے بچنا ہے، مجھے چالاک بننا ہوگا۔ وہ لیگ آف لیمب کو دھو کر اوون میں رکھتی ہے، گوشت کے پکنے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلنے لگتی ہے۔
پھر وہ خود کو آئینے میں دیکھتی ہے، آنکھیں لال، چہرہ زرد، مگر ہونٹوں پر ایک مشق شدہ مسکراہٹ۔ وہ خود کو سنبھالتی ہے اور باہر جاتی ہے۔ راستے میں وہ اپنی رفتار سست رکھتی ہے، جان بوجھ کر۔ کاکا دکاندار اسے دیکھے، بھائی آلو اور ہری سبزی دے دیں۔ ویسے وقت کیا ہوا ہے؟ 5:45 BBG۔ جب وہ گھر واپس آتی ہے، وہ چلوا کر کہتی ہے، پیٹر کہاں ہو؟ میں آ گئی۔ خاموشی، پھر چیخ، پھر فون، پھر پولیس۔ پولیس آتی ہے۔ وہ روتی ہے مگر آنسو بالکل اصلی لگتے ہیں۔ میں باہر گئی تھی، واپس آئی تو پیٹر۔ تصویریں کھینچی جاتی ہیں، فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، تفتیشی سوال کرتے ہیں، ہتھیار کیا تھا؟ کسی لوہے کی چیز سے مارا گیا ہے، مگر گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے، اب لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، گوشت پکایا تھا ضائع ہو جائے گا، کھا لیجئے۔ پولیس والے تھک چکے تھے، مزاحمت نہیں کی۔ 4 افراد ایک ایک کر کے پلیٹوں میں گوشت لیتے ہیں، وہ گوشت جس سے قتل ہوا تھا۔ کچن میں قہقہے، باتیں، تجزیے۔ ہتھیار شاید ہمارے ہی سامنے ہو سکتا ہے قاتل نے اسے ایسے ہی چھپا دیا ہو کہ ہم پہچان نہ سکیں، اور وہ واقعی نہ پہچان سکیں۔ ماضی کا ایک سچ، مریم اور پیٹر کی شادی۔ مریم اور پیٹر کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ شروع کے چند سال خوبصورت تھے۔ پیٹر محبت کرتا تھا، تحفے دیتا تھا، اور شامیں مریم کے ساتھ بتاتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ سب بدل گیا۔ جب پیٹر کو پولیس میں ترقی ملی، اس کی مصروفیات بڑھ گئیں۔ گھر آ کر وہ تھکا ہوا ہوتا، باتوں سے کتراتا اور اکثر تناؤ میں رہتا۔ مریم نے کئی بار محسوس کیا کہ پیٹر کے رویے میں سرد مہری آ گئی ہے، مگر اس نے کبھی زبان نہ کھولی۔ ایک دن اس نے پیٹر کے موبائل میں ایک مسج دیکھا، کل رات بہت خوبصورت تھی، دوبارہ ملاقات کا انتظار نہیں ہو رہا، ریچل۔ مریم نے پڑھ کر بھی نظر انداز کر دیا۔ وہ روتی رہی رات بھر، مگر اگلی صبح اسی طرح ناشتہ تیار کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب پیٹر کو مارا گیا اور اس کی لاش مریم کے قدموں میں پڑی تھی تو اس نے کچھ محسوس نہیں کیا، نہ خوف، نہ خوشی، نہ افسوس، بس ایک خاموشی تھی، ایک ٹھنڈی زہریلی خاموشی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا اور وہ اپنے منصوبے پر عمل کرتی گئی، اس کے دل میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ پیدا ہونے لگی۔ جب وہ بازار گئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر نظر اسے شک کی نگاہ سے دیکھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا سب کو معلوم ہے؟ جب وہ سبزی والے سے وقت پوچھ رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دکاندار نے غور سے دیکھا، خیریت ہے بی بی؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں، بس تھوڑا سر درد ہے۔ جب پولیس والے اس کے گھر پہنچے اور وہ اپنے شوہر کے قتل پر اداکاری کر رہی تھی، اندر سے اس کی سانس رکی ہوئی تھی۔ ہر سوال کا جواب وہ رٹے ہوئے الفاظ کی طرح دے رہی تھی۔ میں صرف 20 منٹ کے لیے باہر گئی تھی، سبزی لینے۔ میں واپس آئی تو دروازہ کھلا تھا، پیٹر زمین پر پڑا تھا۔ تفتیشی افسر جوناتھن، جو خود بھی پیٹر کا پرانا ساتھی تھا، کچھ دیر تک خاموشی سے مریم کو گھورتا رہا۔ وہ اب دونوں میں آخری بار کب جھگڑا ہوا تھا، مسز مولونی؟ ہم کبھی نہیں جھگڑتے تھے۔ وہ خاموش انسان تھے، واقعی، کیونکہ کچھ ہمسایوں نے بتایا ہے کہ حالیہ دنوں میں آپ کی آوازیں آتی تھیں۔ مریم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ فلم دیکھ رہے تھے شاید۔ جوناتھن نے نوٹ بک بند کی۔ ٹھیک ہے، ہم دوبارہ آئیں گے۔ یہ معاملہ ابھی مکمل بند نہیں ہوا۔ رات کو جب سب جا چکے تھے اور گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، مریم کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ پیٹر کی کرسی خالی تھی، اس کا سگریٹ باکس وہیں رکھا تھا، ٹیبل پر اس کا کپ۔ مریم نے ٹی وی آن کیا، مگر آوازیں شور لگنے لگیں۔ اس نے بند کر دیا۔ کیا واقعی میں نے اسے مار دیا؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ چاہے جتنا بھی ظالم ہو، وہ خواب میں پیٹر کو دیکھتی، وہ مسکرا رہا ہوتا، مگر اس کے سر سے خون بہتا۔ وہ کہتا، تم نے مجھے مارا، لیکن میں کہیں نہیں گیا۔ 2 دن بعد پولیس دوبارہ آئی۔ اس بار افسر جوناتھن کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی،
डिटेक्टिव रैचल। जी हाँ, वही रैचल, पीटर की महबूबा। मरियम ने इसे पहचान लिया। इसके चेहरे पर जहर घुल गया, मगर उसने खुद पर काबू रखा। रैचल ने पूरे घर की तलाशी ली, ओवन के नीचे, किचन की दराजें, यहां तक के कूड़ेदान भी, मगर कोई सबूत ना मिला। यह मामला अजीब है, मिसेस मोलोनी, रैचल ने कहा। कातिल शायद वही चीज खा गया जो हमारे काम आ सकती थी। मरियम की हंसी निकल गई, एक खफीफ थकी हुई मगर खौफनाक हंसी। रात को जब मरियम बिस्तर पर लेटी, इसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा हल्का सा खुला था। ओ पीटर, कमरे में सर्द हुआ का झोंका आया। क्या मैं वाकई बच गई? अभी सजा बाकी है। पर्दे हिले। इसने आंखें बंद कर लें। ओ खामोश, इंतकाम कभी मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि असल सजा ज़मीर देता।